آپ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ بے شک آپ وہ نبی ہیں، آپ وہ امام الانبیاء ہیں، آپ وہ تاجدار ختم الرسول ہیں کہ آپ بیٹھے زمینوں پر ہیں، رب تعالیٰ نے آپ کو اختیارات آسمانوں کے عطا کیے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء شريعته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين کس منہ سے بیاں ہوگا کردار خدیجہ کا، کس منہ سے بیاں ہوگا کردار خدیجہ کا، سیرت وہ خدیجہ کی ایثار خدیجہ کا، سیرت وہ خدیجہ کی ایثار خدیجہ کا، کس منہ سے بیاں ہوگا کردار خدیجہ کا، سرتاج زہرا کا ولیوں کا امام بنا، سرتاج ہے زہرا کا ولیوں کا امام بنا، نبیوں کا امام بنا، سردار خدیجہ کا، نبیوں کا امام بنا، سردار خدیجہ کا، کس منہ سے بیاں ہوگا کردار خدیجہ کا، صدیقہ حیران ہوئی سنائی جب آقا نے
صدی کا حیران ہوئی، سنائی جب آقا نے شان ختیجہ کی، وہ پیار ختیجہ کا، شان ختیجہ کی، وہ پیار ختیجہ کا، کس منہ سے بیاں ہوگا کردار ختیجہ کا۔ اصحاب محمد جب غربت سے پریشان تھے، اصحاب محمد جب غربت سے پریشان تھے، اس وقت ہوا قربان گھر بار ختیجہ کا، اس وقت ہوا قربان گھر بار ختیجہ کا۔ بیاں ہو کس منہ سے کردار ختیجہ کا، دیکھا جو مدینہ میں پھر رو ہی پڑے آقا، دیکھا جو مدینہ میں پھر رو ہی پڑے آقا، زینب نے جو پیش کیا وہ ہار ختیجہ کا، زینب نے جو پیش کیا وہ ہار ختیجہ کا، کس منہ سے بیاں ہوگا کردار ختیجہ کا۔ مشکل کو پڑے مشکل رحمت کی گھٹا چھائے، مشکل کو پڑے مشکل رحمت کی گھٹا چھائے، حافظ جو خیال آئے ایک بار ختیجہ کا، حافظ جو خیال آئے ایک بار ختیجہ کا، کس منہ سے بیاں ہوگا کردار ختیجہ کا، سیرت وہ ختیجہ کی، ایثار ختیجہ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تسبیح و تحلیل اور حضور نبی رحمت سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہم سب احباب کا نماز جمعہ کے لیے حاضر ہونا بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے۔ آج کے مختصر وقت میں نذرانہ عقیدت حضرت سیدنا ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پیش کریں گے، کیونکہ آج کا دن اس سے پہلے گزرا ہوا دن کہ جس دن حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے عرس کا دن ہے، وصال کا دن ہے، اور ہم اس پاک بی بی کا ذکر کیوں نہ کریں کہ جس کا ذکر میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مجھے اتنا سکون اور کسی کے ذکر کرنے سے نہیں آتا کہ جتنا سکون مجھے ختیجہ کے نام سے آتا ہے۔ آپ کی رفیق سفر حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عقد میں آنے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کی حیات طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے، نظر کی جائے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اسلام لانے سے قبل ہی، اللہ کے نبی کی زوجیت میں آنے سے قبل ہی آپ بہت زیادہ نیک اور دیندار تھی، پردے کی پابندی کرنے والی، ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والی۔ اور آپ نے جس وقت حضور سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا، تو اس کے بعد جو ہے آپ کی حیات، آپ کی زندگی اور پہلے کی زندگی کے بالکل برعکس تھی، کیونکہ پہلے کی زندگی آپ کے دو خاوند جن سے آپ بیوہ ہوئیں پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ پہلے ایک سے شادی کی، وہ فوت ہوئے، بیوہ ہو گئی، پھر کچھ عرصے کے بعد دوسری شادی کی، پھر آپ بیوہ ہو گئی، تو دو شوہر جن سے آپ بیوہ ہوئی، اور آپ کی اولاد میں سے دو بیٹے تھے۔ حضرت خدیجہ کی اولاد میں سے دو بیٹے تھے جو پہلے شوہروں سے تھی، ایک کا نام ہند تھا اور ایک کا نام حالہ تھا۔ آپ کے دو بیٹے تھے۔ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آپ آئیں تو آپ کے پہلے دو بیٹے تھے، وہ بھی ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اور آنے کو اس طرح مبارک جانا، بابرکت جانا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس قدر ان بچوں سے پیار کیا کہ ایک مثال ہی بن گئی، اور ہم امت کے لیے بھی ایک مثال بن گئی کہ اگر کوئی ساتھ آنے والا بھی ہو، جس طرح محمد رشتوں کو نبھاتے ہیں، امت کو بھی ویسے ہی رشتے نبھانے چاہیے، ہیں جی۔ حضور نبی رحمت سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تھوڑا سا تذکرہ میں آپ کا پیش کرتا ہوں کہ آپ کے عقد میں آنے سے پہلے آپ بہت بڑی تاجرہ تھی، مکے کی بہت بڑی تاجرہ مشہور تھی، آپ کا ڈنکا بجتا تھا، آپ کا مال جہاں کہیں بھی جاتا تھا اچھے دام و فروخت ہوتا تھا، تو آپ نے کبھی بھی تجارت کے اندر خسارہ نہیں پایا تھا، آپ کے مال کا چرچا ہوا کرتا تھا۔ آج تو ہم تھوڑی سی چیز بیچ لیں تو ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے تاجر ہیں، لیکن وہ تاجر ایسی تاجرہ تھی کہ جس نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آنے کے بعد اپنا مال بھی اللہ کے نبی کی مبارک پاؤں میں ان کو قربان کر دیا، اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو آپ کے آنے سے قبل، زوجیت کے آنے سے قبل جو ہے آپ کا کچھ واقعہ یوں ہے کہ آپ مکے کی بہت بڑی تاجرہ تھی، آپ کی ایک باندی تھی، غلام تھی، نفیسہ جس کا نام تھا، اور آپ کا غلام میسرہ جو ہمہ وقت آپ کے معاملات کو دیکھتا تھا۔ تو آپ کی ایک یہ بھی خاصیت تھی کہ آپ نے جتنا بھی کاروبار کیا، جتنی بھی تجارت کی، آج تک آپ کسی مرد کے سامنے نہیں آئی تھی۔ آپ بہت بڑے بڑے سودے کیا کرتی تھی، بہت تجارت کے اندر نام بنایا ہوا تھا آپ نے، لیکن آپ نے کبھی کسی کے ساتھ ڈائریکٹلی ملاقات نہیں کی تھی۔ آپ جس کے ساتھ بھی معاہدہ طے پاتا، وہ حضرت نفیسہ جو بعد میں اسلام لے کر آئی تھی، وہی سودا طے پایا کرتی تھی، جس کے ساتھ بھی سودا طے پاتا۔ تو آپ کے غلام میسرہ جنہیں آپ تجارت کا مال دے کر دیگر ملکوں کے اندر بھیجا کرتی تھی، وہ آپ کا مال لے کر فروخت کر کے آتا، نفع آپ کو دے دیتا، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت مکے کے اندر ہر کسی کے تاجر کا نقصان ہوا، بڑے بڑے تاجر خسارے میں آ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال کو اس سال بھی 11 گنا نفع عطا فرمایا۔ آپ اصول پسند تھی، ہمیشہ اصول کے اوپر جو ہے آپ چلنے والی تھی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کیا کرتی تھی، جو بھی ہوتا تھا کھرا ہوتا تھا، جو بھی بات ہوتی تھی سچ ہوتی تھی، اور جو بھی مال ہوتا تھا اس کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں ہوتا تھا، اور جو بھی ہوتا تھا اپنے غلام سے کہہ دیتی تھی کہ آپ نے جس وقت اس کو بازار کے اندر لے کر جانا ہے، منڈی کے اندر لے کر جانا ہے، اس کے اندر جو بھی نقص اور عیوب ہیں، عیب ہیں، وہ پہلے ہی اسے مطلع کر دینا ہے تاجروں سے، تاکہ کسی کا اسے نقصان نہ آئے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ ہم مکے کے قریب میں ایک میلہ لگا کرتا تھا سال کے بعد، مکے کی تمام عورتیں وہاں پر جمع ہو کر اس میلے کے اندر شریک ہوا کرتی تھی۔ اس میلے کے اندر اچانک دیکھا کہ ایک یہودیوں کا بہت بڑا عالم کتابیں اٹھائے ہوئے وہاں پر آ کر رکتا ہے،
اور اعلان کرتا ہے بیویوں سن لو، اعلان سن لو کہ مکے کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو نبیوں کا سردار ہوگا، جو نبیوں کا سردار ہوگا، جو انبیاء کا امام ہوگا۔ وہ بچہ جس کے عقد میں بھی آئے گا وہ بہت ہی مبارک اور بابرکت خاتون ہوگی، بہت ہی عزتوں سے اللہ تعالیٰ اسے نوازے گا۔ تو عورتوں نے جس وقت یہ بات سنی تو ساری اسے بھگانے کی کوشش کرنے لگی کہ جا اپنا کام کر، اپنی کتابیں لے جا، جہاں کہیں جانا ہے جا، نکل جا یہاں سے، تیرا کیا کام ہے عورتوں کے اندر آ کر اس طرح کی باتیں کرنا کا۔ خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ میرے دل کے اندر وہ بات گھر کر گئی، میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ کاش کہ وہ دور آئے، وہ زمانہ آئے، وہ اللہ کے نبی آئیں جن سے میں عقد نکاح کروں اور میں ان کی زوجیت کے اندر آ جاؤں۔ زمانہ گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، حضور علیہ السلام تشریف لے کر آئے، جلوہ گر ہوئے، آپ کا بچپن تھا، لڑکپن تھا، حتیٰ کہ آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ ارد گرد تجارت کی غرض سے جانے لگے۔ آپ فرماتی ہیں حضرت خدیجہ کہ میں سننے لگی حضور علیہ السلام کی تعریف، صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، سچے بھی ہیں، جو بات کرتے ہیں بہت ہی عمدہ بات کرتے ہیں اور نورانیت والا چہرہ ہے، اور گفتگو کیا کرتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں ان کے یہ باتیں سننے سے بہت متاثر ہو چکی تھی۔ تو حضور علیہ السلام تجارت کی غرض سے اس سال قحط آیا، قحط کی غرض سے، قحط کی وجہ سے آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کو کہا کہ بھتیجے قحط آیا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تجارت کی غرض سے دوسرے ملک میں جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ نفع ضرور عطا فرمائے گا۔ اور میں نے سنا ہے کہ مکے کے اندر ایک تاجرہ ہے جس کا نام ختیجہ ہے، وہ بہت بہادر عورت ہے اور اس کا مال بھی بہت اچھے طریقے کے ساتھ بک جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چچا جانا ہم نے ضرور ہے، لیکن یہ بھی اب بات نہیں ہے کہ محمد کسی کے دروازے پہ چل کے جائے، جو بھی آئے گا محمد کے دروازے پہ چل کے آئے گا۔ تو اللہ کے نبی کے پاس جس وقت پیغام پہنچا میسرہ کی طرف سے، اب پیغام پہنچا کہ ختیجہ کا سامان ہے وہ لے کر جائیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے غلام میسرہ کو صاحب منتخب فرمایا اور 3 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت یہ تھی، آپ نے فرمایا کہ اے میسرہ تم نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہو، ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ نبی علیہ السلام کے کردار پر، آپ علیہ السلام کے گفتار پر، آپ کے معاملات پر صحیح طریقے کے ساتھ نظر کرنی ہے، آپ نے غور رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے اونچا نہیں بولنا، اور تیسری نصیحت یہ ہے کہ وہ جو کہیں بھی جیسا سودا بھی کریں، جس کے ساتھ بھی کریں، تم نے اس کے اندر معاملات میں انٹروڈکشن نہیں کرنا، خاموشی کے ساتھ ان کے ساتھ ہاں کے اندر ہاں ملانی ہے۔ وہ غلام میسرہ فرماتے ہیں کہ قافلہ روانہ ہوا، مجھے تو نصیحت کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی کے سامنے بولنا نہیں ہے اونچی آواز میں، ہمیشہ ان کی تابعداری میں رہنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ ہی وقت کا قافلے نے سفر طے کیا تھا، تو میں نے تو اللہ کے رنگ دیکھے اور حیران رہ گیا کہ یہ تاجر جس کی ابھی ابتدا ہو رہی ہے، یہ ابھی اتنی عمر کا بھی نہیں ہے، لیکن اس کی گفتار کیا ہے، جس سے بھی کلام کرتے ہیں اسے اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں، جس کے ساتھ بھی تکلم کرتے ہیں وہی اس کا غلام بن جاتا ہے، اور جہاں کہیں سے چلتے ہیں اگر دھوپ ہے تو وہ بادل آ کر سایہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا، پہلے تو ختیجہ نے جو کہا تھا، لیکن میں نے یہ کہا اے ختیجہ تو کیسے جانتی تھی، یہ تو دیکھا ہی نہیں تھا، دیکھا تو میں نے ہے، تو کہتی تھے اس سے آگے بولنا نہیں ہے، اس کا ادب و احترام کرنا ہے، میں کہتا ہوں یہ تو ایسا بچہ ہے، یہ تو ایسا جوان ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی بھی چلنے والا ہو، کوئی کہے بھی نہ پھر بھی ہر ایک اس کا غلام بنتا جائے، ہیں جی، ہر ایک اس کا غلام بنتا جائے۔ آپ فرماتی ہیں کہ غلام واپس آیا، میری سہیلی ایک میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، میں مختصر کر رہا ہوں میں نے کیونکہ آج کافی ساری چیزیں بیان کرنی ہیں، زکوٰۃ کے متعلق بھی میں نے آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے اختصار کے ساتھ، باقی انشاءاللہ موضوع جو تھا میرا یقیناً زکوٰۃ کے متعلق تھا، لیکن کل جو دن گزرا ہے 11 رمضان المبارک کو، آپ حضرت اماں ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا دن تھا، عرس مبارک تھا، اس کو بھی نذران عقیدت پیش کرنا ضروری تھا، تو اس لیے میں نے اپنی گفتگو کو 2 حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلے حصے کے اندر آپ کو نذران عقیدت پیش کریں گے اور دوسرے حصے کے اندر مختصر وقت میں انشاءاللہ زکوٰۃ کے متعلق جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میرے پاس میری سہیلی بیٹھی ہوئی تھی، میسرہ غلام آئے،
اب میسرہ جس وقت داخل ہوئے تو خدیجہ نے پوچھا کہ اے میسرہ آ گئے ہو؟ عرض کی ہاں آ گئے ہم۔ کیا بنا پھر؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ نفع کتنا آیا، آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ نفع کتنا آیا، کیا بنا، مال بکا یا نہ بکا؟ آپ جانتی تھی کہ جس کے ہاتھ میں مال دیا ہے مال بھی بک گیا ہوگا اور نفع بھی خوب آیا ہوگا، ہیں جی؟ آپ پوچھنے لگی کیا بنا؟ جو جو چیزیں بتائی تھی، جو جو باتیں کہی تھی، جو جو نصیحتیں کی تھی، ان پر عمل کیا تھا یا نہیں کیا؟ وہ ساتھ بیٹھی ہوئی جو آپ کی دوست تھی کہنے لگی کہ خدیجہ مجھے یہ پوچھنے دو کہ نفع کتنا آیا ہے، تو اتنے ان کی تعریفیں کر رہی تھی۔ اور پھر غلام میسرہ نے بھی تعریفوں کے اس طرح پلان بو دیے کہ سننے والی نے کہا ٹھیک ہے میں جانتی ہوں، ٹھیک ہے میں مانتی ہوں بادل نے بھی سایہ کیا ہوگا، میں مانتی ہوں اس کی گفتار بھی بہت خوبصورت ہوگی، میں مانتی ہوں اس نے ہر جگہ پر سچ بولا ہوگا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ نفع کتنا آیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تم نفع کی بات کرتے ہو، میں نے تو اس نبی کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوا ہوں میں نے تو ان کے چہرے والضحا کو دیکھا ہے، پھر میں نے یہی باتیں کہنا شروع کر دی ہیں، میں نے ان کی گفتار کو دیکھا ہے تو میں نے یہی باتیں کہنا شروع کر دی ہیں کہ بے شک مکے والے سچ ہی آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ بے شک آپ کی غلامی میں جو بھی آ جاتا ہے، میں یہ نہیں جانتا، عجیب لوگ ہیں کتابیں کھول کے بیٹھنے والے، پڑھنے والے، کہ اللہ کے نبی کو 40 سال کی عمر کے بعد نبوت عطا کی گئی۔ وہ اللہ کے نبی تو ایسے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی کو، جسم کی مٹی کو جس سے آپ کا جسم عطر بنایا گیا گوندا جا رہا تھا، اس سے قبل بھی میں نبی تھا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، اس سے قبل بھی میں نبی تھا، تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں 40 سال کی عمر کے بعد جو ہے آپ کو نبوت ملی؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی نے جو اعلان نبوت فرمایا ہے وہ 40 سال کی عمر کے بعد فرمایا ہے، لیکن آپ 40 سال کی عمر سے پہلے بھی نبی تھے، آپ پہلے بھی نبی تھے، ہیں جی؟ آپ نبوت آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کتنا عطا فرمایا تھا، آپ کے اختیار کو دیکھیں کہ آپ کا جس وقت صاحبزادہ حضرت قاسم، حضور علیہ السلام کے کتنے صاحبزادے تھے؟ پتہ ہونا چاہیے نا یار، آپ کو کئی لوگ دائیں بائیں سے کچھ کہیں گے کچھ کہیں گے کچھ کہیں گے، لیکن میں تاریخ جو طبری ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں جی، اور تاریخ جو حضور علیہ السلام کی سیرت کے متعلق ہے، سیرت النبی کے حوالے سے میں اس پر گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ کے 2 بیٹے تھے اور آپ کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ 4 صاحبزادیاں تھیں۔ یہ لوگ بکواس کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ایک بیٹی تھی حضرت خدیجہ کے بطن سے حضرت فاطمہ، نہیں، آپ کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبوب اور پیاری حضرت فاطمہ الزہرا تھی، سب سے زیادہ پیاری اور محبوب، اور جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، ہیں جی؟ آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت حضرت قاسم کا انتقال ہوا نا تو آپ غمگین ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اچھا ہوتا کہ جو رضاعت کے دن ہوتے ہیں، جو رضاعت کی مدت ہوتی ہے وہ میں پوری کر لیتی، قاسم میرے چھاتیوں سے دودھ پی لیتا، اپنے عرصے دراز جو مکمل کر لیتا، تاکہ جو دودھ بھرا ہوا ہے یہ قاسم کے منہ میں چلا جاتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے خدیجہ کیا تو یہ نہیں پسند کرتی؟ آج تو اس رضاعت کی بات کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت قاسم کی رضاعت کو جنت کے اندر پورا فرما دیا ہے، جنت کے اندر پورا فرما دیا۔ اور آپ کے اختیار کی بات سنیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اے خدیجہ کیا تو یہ سننا چاہتی ہے؟ ابن ماجہ شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں، کیا تو یہ سننا چاہتی ہے؟ اگر تو یہ چاہتی ہے کہ تو قاسم کی آواز جنت سے سنے تو پھر میرے قریب آ جا، میں محمد تجھے قاسم کی جنت میں آواز سنانے جاتا ہوں۔ یار میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، کہتے ہیں محمد کے پاس اختیار نہیں تھا، اللہ نے آپ کو اختیارات دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے اختیار عطا کرنا، بس اپنے دل کے اندر آپ عشق تو رکھیں اللہ کے نبی کا، سینے کے اندر اللہ کے نبی کی محبت تو رکھیں، پھر دیکھیں آپ کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کس طرح روشن ہوتی ہے۔ یہ اختیار نہیں تو اور کیا ہے؟
اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اے ختیجہ کیا تو قاسم کی آواز جنت سے سننا چاہتی ہے؟ اگر یہ چاہتی ہے کہ محمد عربی یہاں پر بیٹھ کر جنت میں سے قاسم کی آواز سنائے تو تو میرے قریب آ جا۔ آپ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ بے شک آپ وہ نبی ہیں، آپ وہ امام الانبیاء ہیں، آپ وہ تاجدار ختم الرسول ہیں کہ آپ بیٹھے زمینوں پر ہیں، رب تعالیٰ نے آپ کو اختیارات آسمانوں کے عطا کیے ہیں۔ سیما پہلی ماں کہف امن و امان، سیما پہلی ماں کہف امن و امان۔ اعلیٰ حضرت مجدد دون ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ تعریف فرما دینے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دیا فرما دینے سیما پہلی ماں کہف امن و امان، سیما پہلی ماں کہف امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ دے نبی علیہ السلام نے، اللہ دے نبی نے اپنی ازواج دے نال بھی رشتیاں نو نبھایا ہے، اپنے بیٹیاں دے رشتیاں نو بھی نبھایا ہے، اپنیاں بیٹیاں دے رشتیاں نو بھی نبھایا ہے، لیکن قربان جاواں انہاں ازواج دے نال آمن والے جڑے بیٹے سن، اولاد سن، اللہ دے نبی نے انہاں نال کتنی محبت فرمائی ہے۔ آپ دے بیٹے جنہاں نو اللہ تبارک و تعالی کمال عطا فرماوے، جنہاں دے نصیب دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء دی ولدیت دا تاج پہنایا، آپ دے بیٹے حضرت خدیجہ دے حالہ ہند بڑے بیٹے دا نا ہے، حالہ چھوٹے دا نا ہے، حضور نبی رحمت سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے حدیث مبارکہ مسلم شریف دی، آپ فرما دیا نے اللہ دے نبی اگر تشریف فرما ہونا، گھر دے اندر تشریف فرما ہونا، آرام فرما رہے ہونا تے کوئی کسی دی مجال نہیں سی ہوندی کہ اللہ دے نبی نو آ کے جگا دین، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل امین بھی آ کے آپ انتظار فرما دے سن، اللہ دے نبی کدوں بیدار ہون گے، انہاں دی بارگاہ چ جاون گے، انہاں دے نبی دی بارگاہ جاواں گے، آپ انتظار فرما دے سن، لیکن آپ فرما دیا نے آپ نو حضرت خدیجہ دے بیٹے حالہ دے نال یا ہند دے نال کتنی محبت ہے، آپ فرما دیا نے حضرت حالہ مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما ہوئے، تشریف لے کے آئے، آپ نے آواز لائی پوچھیا او محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتھے تشریف فرمانے، اللہ دے نبی آرام فرما رہے نے، سو رہے نے، آرام فرما رہے نے، اللہ دے نبی آرام فرما رہے نے، اللہ دے نبی دے کنہ تے آواز آئی، حالہ مسجد دے اندر آ گیا ہے، مسجد دے اندر آ کے سوال کر رہے آئے، صحابہ دے کول پوچھ رہے آئے، صحابہ دے کول پوچھ رہے آئے، آپ فرما دیا نے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ انور تو تشریف فرما ہوئے، آپ اٹھے نے اپنے تہبند نو سٹ کیتا، اپنے سر دوتے کپڑا پا کے مسجد نبوی دے اندر تشریف لے کے آئے اور آ کے پوچھن لگے حالات تینوں کی پریشانی ہے، مینوں کیوں پوچھدا پیا ہے، میرے بارے کیوں سوال کردا پیا ہے، آپ فرما دینے یا رسول اللہ، آپ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھانوں ویکھیا نہیں بڑی بے چینی ہو گئی ہے، میں ویکھیا ہے کہ محمد عربی دے چہرے دی زیارت کر لواں۔ حضور نبی رحمت سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں،
اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک نبی حضرت خدیجہ دے بیٹیاں نال بھی محبت کر دے سن، اللہ تعالیٰ دے پاک نبی حضرت خدیجہ دیاں ہمشیرہ دے نال بھی محبت کر دے سن، اللہ دے نبی حضرت خدیجہ دیاں دوستاں نال بھی محبت کر دے سن۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر ایک بڑھیا عورت حاضر ہوئی ہے، ہتھیں سٹک لئی ہوئی ہے، سوٹی لئی ہوئی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اللہ دے نبی کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے، تشریف فرما ہوئے، وہ بڑھیا عورت اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئی، بیٹھ گئی ہے، چند لمحات تو بعد واپس گئی ہے، آپ نے انعام بھی دیتا ہے، بڑی عزت نال بھی نوازا ہے، واپس چلی گئی ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے میرے دل دے اندر خیال آیا ہن تو حضور آرام فرما رہے نے، شام ہوئے گی واپس لوٹن گے، میں پوچھاں گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے کون سی، اے بڑھیا آن والی کون تھی جنہاں نو اتنی محبت دے نال نوازا ہے، جنہاں نو انعام و کرام دے نال نوازا ہے؟ آپ فرما دیا نے میں ویکھ رہی ہاں اللہ دے نبی سوچ رہے نے، اللہ دے نبی کچھ پریشانی دے عالم دے اندر نے۔ میں قریب جا کے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شاید یہ بات اے گل رات نو پوچھنی تھی، لیکن یا رسول اللہ میرے کو رہا نہیں جا رہا، اے کون اور سیان والی جنہاں نو اتنا نوازیا گیا ہے، جنہاں نو اتنی عزتاں عطا کیتیاں گئیاں؟ اللہ دے نبی فرما دے نے عائشہ تو نہیں جان دی ہے خدیجہ دی دوست ہے، خدیجہ دی سہیلی ہے، میں آج خدیجہ دی دوست دی عزت اسے طرح کیتی ہے جس طرح خدیجہ دی عزت کر دی سی، جس طرح خدیجہ نو انعام و کرام دے نال نوازی سی۔ بے شک خدیجہ نال مینوں بڑی محبت سی، جتنا نفع خدیجہ دے مال نے محمد عربی نو عطا کیتا ہے اتنا نفع کسے دے مال نے عطا نہیں کیتا۔ تے میں کیوں نہ کھا سیما پہلی ماں کہف امن و امان، سیما پہلی ماں کہف امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساڑھے جملے بارگاہ مقدسہ دے اندر نظرانہ عقیدت پیش کیتا قبول و منظور فرمائے۔ بے شک پاکاں دا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ دے نیک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پسندیدہ لوگاں دا شیوا تے طریقہ رہا ہے۔ اسی گناہگاراں نے بھی نظرانہ عقیدت پیش کیتا، رب تعالیٰ ساڑھے جملے بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔